الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی کی جانب سے اقبال ہدنیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک وذات جس نے اس ماہ رجب کی 13 تاریخ کو حلال مشکلات، مولا کائنات، فاتح خیبر، زہرا کے شوہر، حسن و حسین کے فادر، دین اسلام کے رہبر، عدل و انصاف کے پیکر، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں آپ کی تشریف آوری کا شرف بخشا۔ علی کی شان ولایت بڑی نرالی ہے، خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے۔ کہاں رکھوں میں ولایت کی نعمت عظمیٰ، ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں ظہور پرنور ولادت باسعادت حضرت علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم 13 رجب کے حوالے سے اپنے ممتاز عالم دین عالی جناب علامہ رضی جعفر نقوی صاحب سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مولائے کائنات کو خالق کائنات میں اپنے ہی گھر میں ان کی تشریف آوری کا ایک شرف بخشا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم۔ خدا عالم نے خانہ کعبہ کے بارے میں واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا۔ اس گھر کی تعمیر اول تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ جب خدا عالم کے حکم سے زمین پر تشریف لائے تو خدا عالم سے مناجات کے پالنے والے میں جب تک وہاں تھا عبادت مصروف رہتا تھا، اب یہاں پر آئے ہوں تو کہاں عبادت کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا اسی سرزمین مکہ کے لیے کہ 4 ستون گاڑو، اس پر چھت ڈالو اور اس کا طواف بھی کرو، اس کے سامنے نماز بھی پڑھو۔ تو یہ ابتدا تھی جناب خانہ کعبہ کی تعمیر اول کی۔ یہ رہا سلسلہ ان کے اولاد میں چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ عالمگیر طوفان آیا جس نے ساری دنیا کو ڈبو دیا، تو اس میں اس گھر کے نشانات بھی مٹ گئے، عرصے دراز تک مٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو خدا عالم نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اس گھر کو پھر سے تعمیر کرو۔ چنانچہ وہ نکلے، جناب ابراہیم فلسطین سے چلے، درمیان کی منزلیں طے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے۔ مکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک ریگزار اور ارد گرد خشک پہاڑیاں جن میں کوئی چیز بھی اگ نہیں سکتی تھی۔ جبریل نے کہا کہ آپ کو یہیں ٹھہرنا ہے۔ ان کے ساتھ جناب ہاجرہ بھی تھیں اور جناب اسماعیل بھی تھے۔ انہوں نے 4 لکڑیاں گاڑی ان پر ایک تناب ڈال دی اور وہاں پر جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو بٹھا دیا۔ وہاں پر ایک جملہ ہے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اچھا، پالنے والے، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، تیرے محترم گھر کے قریب، تیرے محترم گھر کے قریب۔ ابھی مکہ میں کچھ نہیں ہے، ریگزار ہے، مگر یہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب۔ تو اس کا مطلب قدرت کی طرف سے ان کو بتایا جا چکا تھا کہ اس جگہ اس کے نشانات ہیں، تم جاؤ گے، کھدائی کرو گے، نشانات نمایاں ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ چنانچہ انہوں نے کھدائی کی، نشانات نمایاں ہوئے، اور جو نشانات تھے انہی کے اوپر انہوں نے اثر نو تعبیر شروع کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کی انہی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔
اچھا، انہی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پالنے والے ہماری اس عمل کو قبول فرما، تو بے شک سننے والا بھی جاننے والا بھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، پالنے والی اس سرزمین پر تو ایسا رسول مبعوث کرنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہوگا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنے والا ہوگا، تیری کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی باتیں بتانے والا ہو۔ تو یہ ساری باتیں مکہ کے خانہ کعبہ کی تعمیر اور خداوند عالم سے دعا کہ اس سرزمین پر وہ نبی مبعوث ہو۔ تو اس طرح یہ گھر وہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا، جناب نوح کے زمانے میں یہ چھپ گیا، پھر اس کو نمایاں کیا جناب ابراہیم و اسماعیل نے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ جناب اسماعیل پتھر اٹھا کے دے رہے تھے اور جناب ابراہیم دیواریں چن رہے تھے۔ یہاں تک ایک وقفہ لے لیں ذرا۔ جہاں ناظرین، وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، تو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی سرکار، آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم کا یہ خاص گھر ہے جس میں جناب آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر اول کی، جی، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے موجودہ عمارت کو بلند کیا۔ ٹھیک۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس گھر میں ایک ہی بندہ آئے۔ اچھا، چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ پالنے والے مجھے تو اولاد دے تاکہ میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، چنانچہ مریم پیدا ہوئی اور نظر کے مطابق وہ گھر اللہ کے گھر میں رہنے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے یہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوگی۔ ان کا پالنے والے بغیر شوہر کے کہنا ہاں بس اللہ نے حکم دیا۔ وقت ولادت آیا تو حکم ہوا ہے مریم ذرا گھر سے باہر جائیے، اسے عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، اوہو، ماشاء یہاں کسی کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ مگر یہ شرف اللہ مخصوص رکھنا چاہتا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ اوہو، چنانچہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی مادر گرامی، انہوں نے جسم میں کچھ تکلیف محسوس کی، 13 رجب تھی، تو اپنے گھر سے چلی، جی، خانہ کعبہ کے پاس آئی، غلاف کعبہ ہاتھ میں تھاما، کہ پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، بے شک۔ تیری شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تیرے اس گھر کو بھی مانتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اچھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے علی کو اس وقت وسیلہ بنایا جب ابھی علی دنیا میں تشریف نہیں لاتے، ماں کے شکم میں تھے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ علی کو وسیلہ بنانا ایک برحق کلام ہے جو ان کی ابتدا سے چلا رہا۔ جی، یہ دعا مانگی، دیوار کے قریب کھڑی دعا مانگ رہی تھی، اچانک دیوار شق ہو گئی۔ فطری اعتبار سے ہم سوچیں تو اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار کے پاس کھڑی ہو اور اچانک دیوار شق ہو جائے تو قدم پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ میں یہ سوچا تھا کہ بی بی ڈری کیوں نہیں، خوف کیوں نہیں آیا؟ لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا ہو، بلکہ کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئیں۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں، ایک تو یہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد عام کوئی معمولی خاتون نہیں ہیں جو اسے حادثہ سمجھتی ہیں اور پیچھے ہٹ جاتی، بلکہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اس نے میرے لیے نیا در قائم کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اس سے کمال اطمینان سے گھر میں داخل ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے، کتنا پختہ عقیدہ۔ جہاں پختہ عقیدہ تھا، اللہ پر کامل ایمان رکھتی تھی کہ یہ اللہ نے میرے لیے در قائم کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ماں ہیں اس ذات کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں ہے۔ غیروں میں مولا میں فرق یہی ہے کہ غیر کبھی ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی مادر گرامی کیسے ہٹ جاتی، کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور شیعوں کی کتاب میں تو موجود ہی ہے۔ جناب ابن عباس جو راوی ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، گھر میں داخل ہو گئی، جی جی، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر جو خانہ کعبہ کا اصلی دروازہ دوسری طرف ہے، جتنی بھی کوشش کی گئی کہ دروازہ کھلے، نہیں کھل سکا، اس وقت نہیں کھلا؟ نہیں کھلا۔ 3 دن وہ اللہ کے گھر میں رہیں۔ جب 3 دن مہمانی مکمل ہو گئی تب وہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ قبل ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس وقت ان کی مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جناب ابو طالب تو وہاں تھے نہیں، تو ان کے علم میں یہ بات تھی کہ اس طرح سے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوگی؟ ایسا ہے کہ چلیے جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے ساتھ چلے اچھا، اور پیغمبر کو اطلاع بھی دے دی کہ ہم جا رہے ہیں ان کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس۔ جب وہ داخل ہو گئی جی جی، تو
جناب ابو طالب محو دعا ہو گئے. صحیح. 3 دن جناب ابن عباس کہتے ہیں 3 دن مہمان رہیں. 3 دن مکمل ہوا، گھر سے باہر آئیں. گھر سے باہر آئیں تو پیغمبر اسلام استقبال کے لیے موجود تھے. کتنی اچھی آمد. گھر میں داخل ہو رہی تو اللہ نیا در قائم کر کے استقبال کر رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان گھر سے واپس آ رہی تھی تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے استقبال کر رہا تھا. سبحان اللہ. جناب فاطمہ بنت اسد نے مولود کو پیغمبر کے دست مبارک پر دیا اور کہا ہے اے میرے نور چشم، یہ بچہ سالم بھی ہے، توانا بھی ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھل رہا. ظاہر ہے کہ ابھی اللہ کا گھر بتوں سے سجا ہوا تھا. جو بت شکن بن کے آیا تھا اس کی پہلی نگاہ بتوں پر کیسے پڑتی. بے شک. اس لیے جب باہر آئیں، ہاتھوں پر لیا، پیغمبر کے سپرد کیا، تو جب پیغمبر کی خوشبو محسوس کی مولا کائنات نے تو پہلی مرتبہ آنکھوں کو کھولا. ماشاء اللہ. گویا پہلا جو مشاہدہ کیا ہے وہ جلال و جمال مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دستے پیغمبر پر آئے اور اس کے بعد پیغمبر نے انہیں سپرد کیا جناب ابو طالب کے. جناب ابو طالب بچے کو لے کر کوہ ابو قبیس پر گئے، جو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے جی. پہاڑی ہے. جا کر انہوں نے 2 شعر خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کیے. علامہ عباس قمی جن کی کتاب منتہی الاعمال ہے، انہی کی دوسری کتاب منتہی الاعمال مفاتیح الجنان ان کی دعاؤں کی کتاب ہے. منتہی الاعمال سوانح حیات ہے 4 معصومین کی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب بچے کو لے کر کوہ ابو قبیس پر گئے، جا کر 2 شعر خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کی. اے پالنے والے، تو نے اپنی رحمت کاملہ سے یہ فرزند مجھے عطا کیا ہے، اب تو ہی اس کا نام بھی تجویز فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے جناب ابو طالب کی دعا چلی، ایک تختی ہم نے آسمان سے گرتی ہوئی دیکھی جو خود ابو طالب کے آغوش میں پہنچی. اس تختی کو انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا، اس میں بھی 2 شعر لکھے ہوئے تھے. جس طرح جناب ابو طالب نے 2 شعر بھیجے تھے، جواب میں بھی 2 شعر آئے. ان کا مفہوم یہ تھا، اے ابو طالب، ہم نے یہ فرزند اپنی رحمت کاملہ سے تم کو عطا کیا ہے، سالم ہے، پاک و پاکیزہ ہے. میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے. میں بھی علی ہوں اور یہ بھی علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسطہ سے ایک طرف یہ بات ثابت ہوئی کہ کائنات میں علی کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے خاص گھر میں ان کی آمد کا اہتمام فرمایا. دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب پیغمبر کے اعلان رسالت سے بہت پہلے اللہ پر کامل اعتماد رکھتے تھے. بے شک. بے شک. چونکہ اعلان رسالت میں ابھی 10 برس باقی ہیں. جب علی 10 سال کے ہو جائیں گے تب اعلان رسالت ہوگا. تیسری بات جو واضح ہوتی کہ جناب ابو طالب کا اپنے رب پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر 2 شعر کہے بے شک. کہ پالنے والی یہ مولود تیری عطا ہے، کسی اور کی عطا نہیں ہے، تیری عطا ہے. اور اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ جس طرح انہوں نے 2 اشعار کے ذریعے اپنی مناجات پیش کی تھی، اللہ نے 2 اشعار کے ذریعے سے ان کا جواب پیش کیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ وہ ذات نگاہ قدرت میں اتنی پاکیزہ ہے، اتنی بلند ہے کہ یہ قدرت سے سوال کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اور پھر امیر المومنین کو اپنے دست مبارک پر لے کر ابو طالب آئے اور پھر پیغمبر کے سپرد کیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک بار یہ بھی کہی تھی کہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے. تو پھر پیغمبر نے اپنا انگوٹھا امیر المومنین کے دہن مبارک میں دیا، اس کو بڑی دیر تک چوستے رہے یہاں تک کہ اسے سیراب ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، جب جناب فاطمہ بنت اسد ادھر وہ اپنی دیوار شق ہوئی اور اس میں داخل ہو گئیں، جناب ابو طالب باہر ہی تھے. جی بھائی. تو وہ بالکل مطمئن تھے. اس کی کیا وجہ تھی اتنی، مطلب اتنا، مطلب ان کے مطلب اتنا پکا اعتقاد تھا کہ پاک پروردگار کی وجہ سے یہ اندر داخل ہوئی؟ یہ خاندان رسالت جی حضرت آدم سے لے کے حضور تک اور حضور سے لے کے قائم عالم محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، اس خاندان کا ہر فرد مؤمن ہے، پاک و پاکیزہ ہے. خود سرکار دو عالم کا ارشاد ہے، لم ازل اتقلب من الاسلاب الطاہرات الی الارحام المطہرات. ہمارا نور جہاں سے گزرا ہے وہ سب پاک و پاکیزہ، جتنے باپ ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ، جتنی مائیں ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ. آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک، پھر نسل بعد نسل، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اور علی کے نور کو ایک شکل میں رکھا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب تک ہم ساتھ ساتھ تھے. جب عبد المطلب کی منزل آئی تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا. ایک حصہ عبداللہ کو ملا جس سے میں دنیا میں آیا، ایک حصہ ابو طالب کو ملا جس سے علی دنیا میں. سبحان اللہ. تو کہ نور وہی ہے، نور وہی ہے، ایک نور چلا آ رہا ہے. اور اسی نور کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سب پاک و پاکیزہ رحمت سے گزرا ہے. پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کا واضح اعلان ہے، انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہے.
جب مشرک نجس ہے مومن پاک ہے، پاک ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ ہمارے سلسلے نسب میں جتنے لوگ ہیں سب پاک ہیں، اس کا مطلب صاحب ایمان ایمان ہے۔ ہے، بے شک، جناب ابو طالب بھی صاحب ایمان، بے شک، جناب فاطمہ بنت اسد بھی صاحب ایمان۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے لوگوں نے امیر المومنین کی دشمنی میں جناب ابو طالب کی طرف تیر بانانے کی کوشش کی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ 42 سال تک پیغمبر کی حفاظت کرنے والے، پیغمبر کے لیے مدح و ثنا کرنے والے، پیغمبر کے شان میں قصیدے کہنے والے، پیغمبر کے لیے دفاع کرنے والے، پیغمبر کا نکاح پڑھنے والے، پیغمبر کو دشمنوں سے بچانے والے کوئی اور نہیں ہے سوائے سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ تو جناب ابو طالب بھی انتہائی صاحب ایمان، اور جناب فاطمہ بنت اسد بھی انتہائی صاحب ایمان۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی، جناب ابو طالب کو اطمینان تھا کہ اللہ نے اپنے گھر پر مہمان رکھا ہے، جب گھر پر مہمان رکھا ہے تو کوئی تشویش کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھولیں مگر نہ کھل سکا، تب ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی امر الہی ہے، کوئی اشارہ الہی ہے کہ یہ خاتون اسی گھر میں رہیں گی اس وقت تک کہ جب تک 3 دن مہمان نوازی نہ ہو جائے، کیونکہ حکم بھی ہے کہ مہمان آئے تو کم از کم 3 دن اس کو مہمان رکھو۔ تو اللہ نے بھی اپنے گھر میں فاطمہ بنت اسد کو 3 دن مہمان رکھا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بنی اسد سے زمین خریدی تھی اور کہا تھا کہ ہم یہاں پر دفن ہوں گے، تو یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارا ظاہر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ تو کل ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے پوچھنے، اس وقت میں سوچ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اہل سنت کی کتابیں مولود کعبہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اکثریت ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا سید آغا مہدی صاحب، جی اعلی مقام، مرحوم ہو گئے، جی انہوں نے کتاب مرتب کی ہے مولود کعبہ۔ جی جی اس میں انہوں نے برادر اہل سنت کی 144 کتابوں کا حوالہ دیا۔ اچھا، 144 کتابوں کا حوالہ انہوں نے اس مولود کعبہ میں دیا ہے۔ یہ مولود کعبہ کے نام کی کتاب آغا مہدی صاحب نے شائع کی تھی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہماری رضویہ سوسائٹی میں صفدر عباس صاحب کے فرزند لائبریری جمع کر رہے ہیں، اس میں وہ کتاب بھی موجود ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کے جو انصاف پسند علماء ہیں ان میں سے 144 افراد نے گواہی دی ہے، ان کی کتابوں کے حوالے بھی اسی مولود کعبہ میں جو مولانا آغا مہدی صاحب کی کتاب ہے اس میں موجود ہیں۔ اور وہ اتفاق کرتے ہیں، یہ نجدی لوگ ہیں جو اس بات کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ بہت شکریہ قبیلہ، آپ سے بڑی سیر ازل گفتگو ہوئی۔ ہونٹوں پہ بڑا بول نہیں آ سکتا، طینت میں کہیں جھول نہیں آ سکتا، جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا۔ واہ! علم عقل کا چراغ ہے، علم وہ پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ پاک پروردگار ہمیں در علم سے ہمیشہ وابستہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ